الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ لفظ کہے گا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اچھا، اس حدیث کے اندر آگے ایک عجیب لفظ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کلمات کہنے میں سچا ہو یا وہ یہ کلمات کہنے میں جھوٹا ہو۔ سچے سے مراد تو یہ ہے کہ ایک ایمان والا ایمان کے ساتھ یہ الفاظ اپنے دل کی گہرائیوں سے ادا کرے، لیکن اس الفاظ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی منافق انسان بھی ان الفاظ کو ادا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کی برکت سے اس کے اوپر سے پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے عظیم الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ سنیے، اس کا ترجمہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک محدث کے بارے میں بتاؤں، مشہور ہے ان کے بارے میں۔ ایک مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ 2 وظیفے اپنی زندگی میں اپنائے ہیں، میں صبح و شام 7 مرتبہ ان اذکار کو کرتا ہوں، تو میری زندگی میں کوئی ایسا غم نہیں آیا جس نے میری کمر کو توڑ دیا ہو۔ 2 اذکار کون سے ہیں؟ ایک تو یہی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور دوسرا جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا۔ تو آپ کو یہاں پر ایک غم کی بات بھی بتاتا چلوں۔ غم ہر انسان کے اوپر آتا ہے، آزمائش ہر انسان کے اوپر آتی ہے، لیکن اس الفاظ کے ساتھ یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غم یا وہ پریشانی جسے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں توڑ دے گا، یہ ہمیں برباد کر دے گا، یہ ہمیں مار کے چھوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی تاثیر کی وجہ سے انسان کے اندر وہ قوت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ یہ غم پھر اسے لذت دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے اوپر آزمائش کے اندر استقامت کا باعث بنتا ہے۔ وہ جس طرح مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اکبر شاہ الہ آبادی نے کہا کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف گفتگو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف جستجو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم ان مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ ہیں پڑھنے میں چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کی تاثیر اتنی بلند ہے کہ اگر ہمیں ان کی تاثیر نظر آنا شروع ہو جائے تو ہم خود بھی باقاعدگی سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔